اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ اہمیت والا دن ہے، یعنی ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن میں، والفجر ولیال عشر، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے کہ بندہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا بقیہ ایام میں کیے گئے نیک عمل سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا ایک مجاہد کے عمل سے بھی بھاری عمل ہے، یعنی اس کا عمل اس مجاہد سے بھی زیادہ عمل پائے گا، وہ ثواب پائے گا، الا یہ کہ وہ مجاہد جو شہید ہو گیا ہو اس کے رتبے کو نہیں پہنچے گا، لیکن جو غازی مجاہد ہے، جنگ جیت کر آیا ہے، اس سے زیادہ اس میں نیک عمل کرنے والا ثواب پائے گا ان 10 دنوں میں۔ تو سوچئے کہ ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تحلیل، تحمید اور تکبیر کرے، یعنی تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا، اسی طرح تسبیح سے مراد سبحان اللہ، اور تحمید سے مراد الحمدللہ یہ کہنا، یعنی ان 10 دنوں میں اگر ان کلمات کا آپ ورد کرتے رہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس سے بڑا ان 10 دنوں میں کوئی عمل نہیں ہے ایک بندے کا۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں والے جو مہینہ ہے، یعنی جس کو ہم لوگ ذوالحجہ کہتے ہیں، اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ میرے نزدیک 12 مہینے ہیں، میرے نزدیک آسمان اور زمین کی پیدائش سے ہی 12 مہینے متعین کیے گئے، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ 3 پے در پے ہے، اور ایک رجب ہے جو بیچ میں آتا ہے، تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 پے در پے آتا ہے، تو اس میں ذوالحجہ بھی ہے، تو اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے یہ مہینہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت والا ہے، اور یہ 10 دن خاص کر کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر تمام عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، جو کہ اور دیگر کسی مہینے میں نہیں ہے، کسی مہینے میں نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ، نماز، حج اور صدقہ و خیرات یعنی نفلی زکوٰۃ کو بھی شامل کر دیا ہے۔ بقیہ کسی اور مہینے کے اندر ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں، یعنی عبادت کے تمام چیزیں شامل ہوں۔ نماز پڑھنا ہی ہے، روزہ اس میں ہے، عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو روزہ بھی آ گیا، حج کا مہینہ ہے لہٰذا حج کرنا ہی ہے، اور زکوٰۃ یعنی نفلی صدقات اور خیرات اس میں جتنا زیادہ کیا جائے اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی طرح سب سے بڑی عبادت قربانی، یعنی اللہ کے راہ میں اپنے مال کی قربانی دینا ہے جانور کی شکل میں۔ تو یہ ایسے 10 دن ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب مزید اس 10 دنوں کے اندر جمعہ آ جائے اور 2 جمعہ، تو یہ اور بھی زیادہ فضیلت کی بات ہو گئی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح سے ان 10 دنوں کی جو اہمیت ہے، یہ اسلام کے 12 مہینے میں سے 11 مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا 10 دن اہمیت والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابی، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک کا بیان ہے کہ ایک آدمی راستے کے کنارے ان 10 دنوں میں بیٹھ کر اور لوگوں کو سونے کے سکے بانٹے، اور ایک آدمی اس کے پاس بیٹھ کر ان 10 دنوں میں تکبیرات کو پکارے، اللہ کی تحمید بیان کرے، تو وہ آدمی جو لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں سونے کے سکے بانٹ رہا ہے، اس شخص پر وہ شخص بھاری پڑ جائے گا جو ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے۔
یعنی یہ 10 دن اللہ اپنی عبادت کے لیے بندوں کی طرف بہت بڑی نعمت نازل کیا ہے۔ بلکہ کچھ صحابی اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے ان 10 دنوں میں، اور لوگوں کو، بازار میں موجود لوگوں کو متنبہ کہتے کہ ان 10 دنوں میں تکبیر پڑھا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ شروع تاریخ سے لے کر اور 13 تاریخ تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 13 تاریخ تک پڑھنا ہے۔ یہ تکبیرات جیسے کہ عید کی نماز میں عید کی نماز کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو شروع تاریخ سے لے کر کے اور 13 تاریخ یعنی ایام تشریق کے دن ختم کرنا چاہیے۔ 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک یہ تکبیر پڑھنی ہے، نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ ہے اس 10 دنوں کے اندر کی تکبیر جو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اس کے 9 دنوں میں آپ روزہ رکھیں، اور 9واں تاریخ کو بھی آپ روزہ رکھیں عرفہ کا۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں کی سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین جو تمام انبیاء کرام لے کر آئے، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس شریعت کو، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 10 دنوں کے 9ویں دن کو یوم النحر کو کمپلیٹ کر دیا۔ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، یعنی 9 ذو الحجہ کو، اور اللہ نے یہ بات کمپلیٹ کر دی کہ اے نبی، ہم نے آپ پر وہ دین جو انبیاء کرام سے چلا آ رہا تھا آپ پر کمپلیٹ کر دی گئی، شریعت مکمل ہو گئی، اب اس میں کچھ حذف و اضافہ نہیں ہوگا، اب اس میں علماء کے اجتہادات، قیاسات اور عقلی گھوڑے کام نہیں کریں گے، اب کتاب اور سنت کی ہی بات چلے گی۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت اچھی بات لکھی ہے اپنی اسی کتاب کے اندر۔ کیا لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کرام کی رائے، میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کی کس آیت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس صحیح حدیث میں اس بات کا بیان کیا ہے کہ جمہور علماء کی رائے مان لو؟ اگر بسا اوقات جمہور علماء مل کر کے، جیسے کہ ایک لوگوں میں کہاوت نہیں مشہور ہے کہ ارے اتنے سارے آدمی جھوٹ بولیں گے آپ ہی صحیح ہیں، تو یہ بات دیگر جگہوں پر ثابت ہو سکتی ہے مگر کتاب اور سنت میں نہیں۔ کتاب اور سنت میں یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر سینکڑوں لوگ ایک طرف ہیں اور ایک اکیلا آدمی ہے، اور اگر وہ بات کہہ رہا ہے اور سینکڑوں لوگ اس کی جھٹلا رہے ہیں، تو اس کی بات کو رد کر کے جماعت کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث آپ کی کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھی جائے گی، سینکڑوں لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کو ان 10 دنوں کے اندر کمپلیٹ کر دیا۔ اسی طرح سے یہ یوم عرفہ جو ہے عیدوں کا عید کہا گیا ہے، عیدوں کا عید اس لیے کہ یوم النحر عید کا دن ہے، اور اس کے بعد بھی جو دن ہے یوم القر وہ بھی عید کا دن ہے، اور اس کے بعد جو ایام تشریق ہے 12، 13 وہ بھی عید کے دن ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس 4 عیدیں جمع ہو گئی، جو کسی اور مہینے کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ جہالت میں 12 ربیع الاول کو عیدوں کا عید کہہ دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کتاب اور سنت نے جس ایام کو عیدوں کا عید کہا، یعنی اس میں کئی ایک عید جمع ہو گئے، وہ یہی ہے، یہی 10 دن ہے، یہی 10 دن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دن نہیں ہے۔ اور اس کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عمر سے غالباً پوچھا کہ یہ آیت جو قرآن میں موجود ہے سورہ مائدہ کی، یہ کب نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا یوم عرفہ کے دن۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم لوگوں میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ یوم عرفہ ہم لوگوں کے عید کا ہی دن ہے،
اور قرآن کی آیت نازل ہوئی تو وہ دوسری عید تھی. اللہ نے اس طرح سے ہم لوگوں کو دو دو عید سے نواز دیا. اور پھر یہ جمعہ یہ بھی ایام عید میں سے ہے. جمعہ بھی ہفتہ واری عید ہے. تو اس طرح آپ کے لیے کئی عید جمع ہو گئے ان 10 دنوں میں. اس طرح سے کسی اور مہینے کے 10 دنوں کو حاصل نہیں ہے خصوصیت. تو یہ ہے وہ 10 دن جن کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول میں. اسی طرح سے اس کے یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کے متعلق کیا ہے کہ جو 9 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ اس کے بخش دیں گے. یہ اس طرح کے نفلی روزہ کی فضیلت کسی مہینے میں نفلی روزہ کی رکھنے کی نہیں. معلوم ہے کہ نہیں؟ کسی بھی مہینے میں آپ نفلی روزہ رکھیں ٹھیک ہے، لیکن یہ فضیلت کسی بھی مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کی نہیں ہے جو اس میں. تو اس لیے اس اعتبار سے بھی ان 10 دنوں کی اہمیت واضح ہوئی. اسی طرح سے اس مہینے کے 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتا ہے اور یہ بھی ایام عید میں شمار کیے گئے ہیں. اسی طرح سے یوم عرفہ کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دن نہیں جس میں اللہ عرفہ کے دن سے پڑھ کر بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے. وہ اپنے بندوں کو جہنم کے سے آزاد فرماتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 1348 نمبر حدیث. اس میں کیا ہے کہ یعنی یوم عرفہ یعنی ان 10 دنوں کے 9ویں تاریخ کی اتنی زیادہ فضیلت کہ ان 10 دنوں میں بھی یہ شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کے دن اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور اپنے بے شمار بندوں کو لاتعداد بندوں کو جہنم کے آگ سے آزاد فرماتا ہے. ان پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے جو اور کسی مہینے کے دن میں نہیں ہوتا ہے. رمضان میں بھی ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کے جو آخری عشرہ ہیں اس کی راتیں اس سے افضل ہے اور اس کا دن اس دن سے افضل نہیں ہے. مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں اس کی راتیں ان 10 دنوں سے افضل ہیں مگر اس کا دن ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے کیونکہ یہ دن اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس اعتبار سے آپ یوم عرفہ اور ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. یہ عشرہ ذوالحجہ کے فضائل ہیں اور ماہ ذوالحجہ کے فضائل ہیں جو کتاب اور سنت میں موجود ہے. اس لیے ہم لوگوں کو موقع نہیں گنوانا ہے. ہم میں سے جو لوگ جانتے ہیں وہ اگر رکھے ہوں گے تو 1 سے 9 تاریخ تک وہ روزہ کو کمپلیٹ کریں اور جو نہیں معلوم تھا ان کو چاہیے کہ وہ کل اور پرسوں روزہ سے رہیں. کل اور پرسوں یوم عرفہ کا روزہ ہے. 8 اور 9 کو یوم عرفہ کا روزہ ہے. 10 تاریخ کو قربانی ہے. قربانی کے دن روزہ رکھنا منع ہے اور یہ 8 اور 9 تاریخ یعنی کل اور پرسوں آپ روزہ رکھیں. اس روزہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے آپ کے آئندہ اور گزشتہ یعنی 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح اس کے خاص چند مسائل میں سے 2 باتیں جان لیں کہ پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں قربانی کے جانور تقسیم کرتے تھے. تو یہاں ایک چیز کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو آج قربانی کے جانوروں میں حصہ داری چلتی ہے تو یہ حصہ داری غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس کا جو سسٹم ہے جو طریقہ ہے وہ کتاب اور سنت کے بالکل خلاف ہے. وہ حرام طریقہ ہے. اس طرح نہیں. کس طرح ہے کہ آپ کے پاس اگر بڑا جانور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دوست احباب میں یا علاقے کے کچھ اور لوگ ہیں جو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو ان کو آپ اس جانور میں شریک کر لیں. اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ایک قربانی کے بڑے جانور میں اگر وہ اونٹ ہے تو 10 سے 20 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. وہاں نہیں کہا گیا ہے کہ قیمت دے کر، کیونکہ قربانی کے گوشت کو بھی بیچنا حرام ہے. قربانی کے گوشت کو بھی بیچنا حرام ہے تو قیمت دے کر نہیں کہا گیا. اگر اونٹ ہے تو اس میں 10 سے 20 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں.
اور اگر گائے ہے تو اس میں 7 سے 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سچویشن حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں آئی ہے کہ آپ خریدنے کی صورت میں، نہیں، یہ صورت ہے کہ جانور کی قلت کی بنیاد پر، یا آپ کر رہے ہیں، آپ کا دوست احباب بھائی پڑوسی کوئی اس لائق نہیں ہے، اس کو آپ اپنے قربانی میں شامل کر لیں، یا تو یہ کریں، یا پھر اگر آپ بہت زیادہ صاحب استطاعت ہیں تو ایک جانور اپنے لیے قربان کر رہے ہیں تو ایک جانور اس کو بھی خرید کر دے دیں یا اپنے میں سے دے دیں۔ اگر آپ کے پاس بہت سارے جانور آپ پالے ہوئے ہیں تو ایک جانور اس کو بھی دے دیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو آپ صحابہ کرام کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس لیے اشتراکیت اس بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو کوئی جانور پوستا نہیں ہے، خریدنا ہی پڑتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جب آپ ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہوں تو وہ 7 آدمی اس جانور کو بیک وقت خریدیں، ان کو دام معلوم ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم خرید کر لائے اور ہم اس کو جوڑ جاڑ کر بتا رہے ہیں کہ ایک حصہ اتنے کا پڑے گا، تو آپ اتنا پیسہ دے کر شامل ہو رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے اپنا نفع رکھا ہے۔ اگر ہم نے اپنا نفع نہیں رکھا تو پھر بات ختم ہو گئی، تب تو ہم بیچیں گے ہی نہیں، تب تو ہم حصہ لیں گے ہی نہیں۔ لیکن حصہ لینے پر مصر ہوتا ہے آدمی، یا حصہ دینے پر، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ وہ نفع مند ہوتا ہے، یعنی وہ فائدہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت میں حصہ داری نہیں، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کو جاننا ہے۔ اور اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے نماز کے لیے بغیر کھائے آنا ہے، یعنی بغیر کھائے سے مراد کہ جیسے عید کی نماز کے لیے کیا ہے کہ آپ کچھ کھا پی کر کے آئیں، کیونکہ عید کی نماز طلوع آفتاب سے لے کر اور اشراق تک، یعنی 10 بجے تک، 10:30 بجے تک لاسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے اس کے بارے میں کہ آپ جلد سے جلد پڑھنے آئیں اور اس کے بعد اپنے جانور کو قربان کریں اور اسی سے کھائے پیئیں، تو یہ ہو گیا آپ کا عید الاضحیٰ کے دن کا عمل۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ نماز کے لیے جلد سے جلد آئیں اور اس کے بعد جا کر کھانا پینا کریں۔ اب اگر کسی کی طبیعت خراب ہے یا کچھ میڈیکلی ایشو ہے اور وہ بغیر کھائے نہیں آ سکتا ہے تو کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ویٹ کرے، صبر کرے، نماز کے بعد ہی کچھ کھائے، اور تکبیر پکارتے آنا ہے، نماز کے بعد بھی تکبیر کہنا ہے۔ اسی طرح سے دعائے قربانی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل عن ھذا یا اللہم تقبل منا، یہ دعائے قربانی چھوٹی سی ہے، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں اور ختم معاملہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن یہ چھوٹی سی۔ اسی طرح سے نماز عید کے لیے، یعنی عید العیدین کے لیے، نماز عید، نماز بقر عید کے لیے کوئی اذان بھی نہیں ہے، کوئی اعلان بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے اقامت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ تو یہ خاص مسئلہ ہے، حصہ داری کے مسئلے کو سمجھیے اور اپنے قربانی کو صحیح کیجیے، اور کھال کے متعلق بھی آپ کو جو صحیح مسائل تھے بتا دیے گئے، آپ اس میں اپنے قربانی کو بہتر بنائیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔